بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں 4 مباحث کے متعلق بات کریں گے۔ بحث اول غیر مقلدین کا تعارف، بحث دوم لفظ وہابی کی تحقیق، بحث سوم غیر مقلدین کے مشہور علماء کرام، بحث چہارم غیر مقلدین کی مشہور کتب۔ آتے ہیں بحث اول کی طرف۔ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث باصطلاح جدید کا قیام اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی وفات کے بہت بعد میں شروع ہوا ہے۔ فتاوی عالمگیری کی تدوین کے وقت ہندوستان کے کسی گوشہ میں بھی فقہی اختلاف مسلک کی آواز نہیں اٹھی تھی۔ سب اہل سنت والجماعت ایک ہی فقہی مسلک کے پیروکار تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ اس عظیم علمی خدمت میں شریک تھے۔ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد لکھتے ہیں، خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، چونکہ اکثریت لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ یعنی ہندوستان کے مسلمان مذہب حنفی پر قائم رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک غیر مقلد کا اقرار ہے۔ آگے لکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک جمع غفیر نے مل کر فتاوی ہندیہ جمع کیا اور اس میں شاہ عبد الرحیم والد بزرگوار شاہ ولی اللہ دہلوی بھی شریک تھے۔ بحوالہ ترجمان وہابیہ، تصنیف نواب صدیق حسن خان مرحوم غیر مقلد۔ ابتداءً فرقہ غیر مقلدین کے لوگ کہیں اہل حدیث، کہیں محمدی اور کہیں موحد کہلاتے تھے۔ جماعت کسی ایک نام سے متعارف نہ تھی۔ ان کے مخالفین انہیں وابی یا غیر مقلد کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب غیر مقلد نے انگریز حکومت کو باقاعدہ درخواست دی کہ ان کے ہمخیال لوگوں کو سرکاری طور پر اہل حدیث کا نام دیا جائے۔ اس کے بعد اس اصطلاح جدید میں اہل حدیث حضرات سامنے آئے اور ہندوستان میں ترک تقلید کے عنوان سے ایک مستقل مکتب فکر کی بنیاد پڑ گئی۔ تاہم برصغیر پاک و ہند سے باہر اس نام سے یعنی اہل حدیث نام سے اب تک کوئی فرقہ موجود نہیں۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا محمد شاہ صاحب شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں، پچھلے زمانے میں شاہ زنادر اس خیال کے لوگ کہیں ہو تو ہو مگر کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے۔ اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں، مگر فریق مخالف میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لا مذہب لیا جاتا ہے۔ دیکھیں ان کی کتاب الارشاد الی سبیل الرشاد صفحہ 13۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک یہ جماعت کسی ایک نام سے موسوم نہ تھی۔ مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی کی کوششوں سے یہ جماعت اہل حدیث کے نام سے موسوم ہوئی۔ مولانا عبد المجید سودروی غیر مقلد لکھتے ہیں، مولوی محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ رسالے کے ذریعے اہل حدیث حضرات کی بہت خدمت کی۔ لفظ وہابی آپ ہی کی کوششوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دیکھیں سیرت سنائی صفحہ 372۔ آتے ہیں بحث دوم کی طرف یعنی لفظ وہابی کی تحقیق۔ اس موضوع پر میں تفصیلاً بہت کچھ لکھ چکا ہوں، لیکن مختصراً اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں ابھی مبحث اول کے تحت یہ بات گزر گئی کہ غیر مقلدین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا سرکاری دفاتر میں کہ سرکاری دفاتر میں لفظ وہابی کا نام ہی ختم کر دیا جائے، لفظ وہابی نام منسوخ کر دیا جائے، ان کو جماعت اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا جائے۔ یعنی غیر مقلدین کے جو اکابر حضرات تھے وہ لفظ وہابی نام کو پسند نہیں کرتے تھے،
مگر آج کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ علل اعلان اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ آج کل کے غیر مقلدین شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مخالفت اس لیے نہیں کرتے تاکہ سعودی عرب سے مالی امداد بند نہ ہو جائے. بس اسی مالی امداد وصول کرنے کی خاطر بعض حضرات ان میں سے اپنے آپ کو وہابی بھی کہتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہابی نام استعمال کرنے میں یہ لوگ نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کا ایک نام وہاب ہے، لیکن یہ غلط ہے. یہ دراصل اس نام میں نسبت محمد بن عبد الوہاب کی طرف کرتے ہیں جو سعودی کے باشندہ تھے. یہ اس لیے تاکہ سعودی عرب سے مالی امداد بند نہ ہو سکے. حالانکہ جماعت غیر مقلدین کے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریز کے دور میں سیکرٹری گورنمنٹ کو جو درخواست تھی اس کے آخری الفاظ یہ تھے، لکھا ہے استعمال لفظ وہابی کی مخالفت اور اجرا نام اہل حدیث کا حکم پنجاب میں نافذ کیا جائے. حوالہ اشاعت السنہ جلد 11 شمارہ نمبر 2 صفحہ 26. آتے ہیں بحث سوم کی طرف، یعنی غیر مقلدین کے مشہور علماء کرام کون ہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے سادہ لوہ حضرات غیر مقلدین کے جو علماء کرام ہیں ان کی کتب لے کر پڑھتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حنفی عالم کی کتاب ہے یا وہابی کی، تو ان کے علماء کرام کے اسماء یعنی ان کے نام یاد رکھیں. مولانا محمد حسین بٹالوی، نواب صدیق حسن خان مرحوم، مولانا ثناء اللہ عمر تسری، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولوی عبدالحق بنارسی، مولانا وحید الزمان، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، مولانا محمد اسماعیل سلفی، مولانا ارشاد الحق اثری، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، مولانا زبیر علی زئی، شیخ ناصر الدین البانی، مولانا ارشاد الحق اثری، اچھا اس کا نام لے چکا ہوں. آگے مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا داؤد غزنوی، علامہ احسان الہی ظہیر، اور موجودہ دور کے علماء میں سے شیخ امین اللہ پیشاوری، شیخ ابو حسان سواتی، شیخ توصیف الرحمن راشدی اور شیخ طالب الرحمن وغیرہ شامل ہیں. آتے ہیں بحث چہارم کی طرف، یعنی غیر مقلدین کی چند مشہور کتب. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عوام الناس پھر ان کی کتب پڑھنے کے لیے بازار سے نہ لے لیں. پہلی کتاب تیسیر الباری شرح صحیح البخاری، اسی طرح صفت صلاۃ النبی، اسی طرح فتاوی علماء اہل حدیث، فتاوی الدین الخالص، فتاوی ثنائیہ، فتاوی نظیریہ، الظفر المبین، نزل الابرار، ہدیۃ المہدی، اسی طرح تقلید کی حقیقت اور مقلدین کے اقسام، دین میں تقلید کا مسئلہ، نور العینین، مقالات زبیر علی زئی، الحق سری شرح مشکات المصابی، حقیقت الفقہ، تفسیر احسن الکلام لرستمی، شمع محمدی، فقہ محمدی، عارف الجادی اور کنز الحقائق جیسی کتب ان کی مشہور کتابیں ہیں. فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.